بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوئے اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ دوستو، 1.25 لاکھ نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام معراج کی رات سدرۃ المنتہا کیوں رک گئے تھے؟ آج ہم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ۔ فرشتے خطا سے پاک معصوم مخلوق ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی کی طرف سے مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں ان کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدوس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جب سجدے میں سے سر اٹھایا تو اللہ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا ہے اور خواہشات نفسیات جسمانی بیماریوں سے بری رکھا ہے، تمہیں کوئی بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت آپ کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کی سیرت میں آپ کا اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کی کشتی بنانے میں مدد کی اور آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے کنویں میں گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تھام لیا اور انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے تو قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ پر اپنا پر مارا تو وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں آپ کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا
پڑھو۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری بار یہ عمل کرنے پر فرشتے نے بولا اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا۔ دوستو، نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر میں ایک انگلی برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ دوستو، قیامت کے روز جب تمام مخلوق کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد موت دے دی جائے گی تو آخر میں تمام مخلوقات میں سے صرف حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام زندہ رہ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، پھر اسی طرح حضرت اسرافیل کی روح قبض کریں گے اور آخر میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ملائکہ، انبیاء، رسول اور صحابہ کرام کے معاملے میں ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔